بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں جو معلومات ان کو حاصل ہوئیں اور جو نبوت کے حوالے سے وہ کلام کرتے تھے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے بعض افراد سے انہوں نے تعلیم پائی، اور یہ اصل میں جو وہ وحی کے طور پہ بیان کرتے تھے یہ اصل میں انہی افراد سے جو حاصل کی ہوئی معلومات ہے انہی کا ایک شاخسانہ ہے، انہی کی طرف سے بات ہے جو بیان کی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں جو سب سے نمایاں بات بیان کی جاتی ہے وہ بحیرہ راہب کا واقعہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 13 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ، جو ان کے چچا ابو طالب ہیں، ان کے ساتھ سفر کیا، اور قریش کے جو بعض اور سردار جو تھے وہ بھی ان کے سفر میں ساتھ تھے۔ جب وہ بحیرہ راہب کے مقام پہ پہنچے، یہ ظاہر ہے کہ یہ سیریا جا رہے تھے، شام کی طرف جا رہے تھے، جب اس کی خانقاہ آئی، اس کی جو مناسٹری آئی تھی، وہاں پہ یہ رکے ہیں، اور جو بحیرہ راہب ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بیان ہوئی ہے، ہمارے ہاں اور بھی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، تو کہا جاتا ہے اس روایت کے مطابق کہ بحیرہ راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں کے حوالے سے پہچان لیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ کیا چیزیں ہیں یا کیا نشانیاں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو پہچانا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو پتھر ہیں اور جو درخت ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نبوت کی جو سیل ہے اور جو خاتم نبوت کی ایک جو نشان ہے یا ایک سیل جو ہے وہ ان کو پشت پہ دیکھی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بالکل فیصلہ کیا ہے، یہ انہوں نے اس نتیجے پہنچے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کا آخری سردار جس کے بارے میں وہ لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے اس بات کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر گئے ہیں، اور انہوں نے جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے پھر جب لوگوں کو جمع کیا، اور گھر جب وہ گئے ہیں تو اس غرض سے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے کھانے کی دعوت کریں، جو یہ قافلہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ میں کھانا لے کے آتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پہ بھی جب وہ واپس آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظاہر ہے اس وقت 12-13 سال ان کی عمر تھی، وہ اونٹوں کے جو ریوڑ تھا اس کے پاس کہیں کھڑے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، اور جو تمام جو جگہیں ہیں وہ بھر گئی ہیں، اور یعنی جو شیڈ کی جگہیں ہیں، جو سائے کی جگہیں تمام بھر گئی ہیں۔ تو بحیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جب وہ آئے ہیں تو ایک بدلی جو ہے، ایک بادل ہے ان کے ساتھ ساتھ آئی ہے تاکہ وہ ان پہ سایہ کرے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہیں تو اگرچہ وہاں پہ کوئی سایہ دار جگہ نہیں تھی تو وہ درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ فگن ہو گئی ہیں تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ یہ بات پھر بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو اور سرداران قریش کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ سفر جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہے، آپ رومی سلطنت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ لوگ پہلے ہی سے خبردار ہیں کہ ایک آخری پیغمبر کی نمودار ہونے والا ہے، تو ایسا نہ ہو ان کو ختم کر دیں، ان کو قتل کر دیں۔ ظاہر ہے کچھ واقعاتی اور تفصیلات بھی ہیں، مگر الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بحیرہ راہب کی بات مان لیا جاتا ہے، اور حضرت ابو طالب جو ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال یہ ان کی نگرانی میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پھر مکہ بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جو پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کو بیان کر کے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دراصل یہ بحیرہ راہب ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو وحی کی طور پہ وہ باتیں کر دیتے تھے اپنی طرف سے، وہ انہوں نے اصل میں ان سے حاصل کی تھیں، ان سے سیکھی تھیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں بنیادی طور پہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے پورے کا پورا، یہ اپنے سند کے لحاظ سے بھی اور اپنے متن کے لحاظ سے بھی بالکل ایک اس کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہمارے محدثین نے کیے ہیں۔ جہاں تک متن کا تعلق ہے تو دیکھیے یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں نہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیان کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں سے بیان کر رہے ہیں جو اس واقعے کے وٹنس ہو سکتے ہیں، تو چنانچہ یہ جو روایت ہے اپنی اصل ہی میں مرسل ہے۔ اس کے بعد یہ بات ان کے بیٹے ابو بکر ہیں جو ان سے بیان کرتے ہیں، اور محدثین اس میں کلام کرتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ابو بکر ہیں ان کی شاید ملاقات بھی کبھی بھی اپنے والد صاحب سے نہیں، ان کو روایت نہیں سنی اپنے والد سے اس طور سے، تو یہ بھی اس ایک روایت کی کمزوری کا پہلو ہے۔ پھر اور جو اس کے راوی ہیں بعد میں یونس بن اسحاق ہیں اور عبد الرحمن بن غزوان ہیں، ان دونوں کے بارے میں محدثین یہ بتاتے ہیں کہ یہ غیر معتبر ہیں، ان کے بارے میں جو یہ بات بیان کرتے ہیں ان پہ رلائے نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اپنی سند کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے بالکل اس کی نسبت بہت کمزور ہے۔ اپنے متن کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سرداران قریش اس کی گواہی دیتے واپس آ کر یہ کہتے کہ دیکھیے کہ ایک عیسائی راہب نے ان کی نبوت کے بارے میں نشاندہی کی ہے، وہ اس کو چرچا کرتے واپس آ کے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کے ہاں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں ان کی نبوت کے حوالے سے، وہ ختم ہوتے ہیں، اور ایک چیز کو جس کو انہوں نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ پھر بالکل اس کو مطمئن طریقے سے بیان کرتے. پھر یہ بھی دیکھیے اس واقعے میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے جب پوچھا گیا کہ بحیرہ راہب سے کیا وہ کیا سائن تھا، وہ کیا نشانی تھی جس نے آپ کو کنونس کیا کہ یہ نبی ہیں، تو اس میں انہوں نے جو مختلف باتیں کی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو درخت ہیں اور جو پتھر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ ریز ہیں. تو اگر یہ بات واقعی ہوتی تو یہ صرف بحیرہ راہب ہی کو نظر نہ آتی، اس لیے کہ وہ واقعہ لوگوں کے سامنے ہوا تھا. باقی لوگ بھی اس کو وٹنس کرتے، باقی لوگ بھی اس کو دیکھتے، اس کا چرچا کرتے. ہمیں معلوم ہے کہ نہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی، اور خود واقعے کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ تنہا انہی کو نظر آئی یہ بات کہ جو درخت ہیں اور جو پتھر ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. پھر یہ بات بھی دیکھیے کہ اس کے اندر یعنی بہت سارے اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، مگر میں چند نمایاں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ بات بھی اس روایت کو بالکل ایک جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرتی ہے کہ آخر میں یہ کہا گیا کہ حضرت ابو طالب نے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کی نگرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا. اب یہ تاریخی لحاظ سے بالکل ثابت ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ 11 یا 12 سال کے ہوں گے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال دونوں عمر میں چھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک یعنی ابو بکر 2-3 سال چھوٹے ہیں رضی اللہ عنہ، اور بلال بھی لگ بھگ اتنے ہی چھوٹے ہیں، اس سے کچھ زیادہ. تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک 12 سالہ بچے کو اگر واپس بھیجنا تھا کسی کی نگرانی میں تو کسی ایسے شخص کی نگرانی میں بھیجنا چاہیے تھا کہ جو کم سے کم ان کی نگرانی کر سکتا. یہ 8 سال اور 9 سال اور 6 سال کے جو بچے ہیں یہ کیسے ان کی نگرانی کر پاتے؟ تو یہ واقعے کے اندر مختلف پہلو ہیں جو اس کے اضطراب اور اس کے بے بنیاد ہونے پر بالکل واضح طور پہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو ہم اس واقعے کے بارے میں توقف کریں گے، اس واقعے کے بارے میں ہم یہ بالکل صراحت سے بیان کریں گے یہ ایسا واقعہ ہے جو وضع کیا گیا ہے، ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی جو اس پر سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ ہم اس واقعے پر یقین نہیں کر سکتے. اور جب یقین نہیں کر سکتے تو پھر یہ بات بھی بالکل واضح رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بحیرہ راہب جو ہیں وہ ان کی نبوت کے جو کچھ وہ اطلاعیں دیتے ہیں اصل میں سورس جو ہیں وہ بحیرہ راہب ہیں، یہ بات بھی پھر اپنی اصل میں ختم ہو جاتی ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے وہی پاتے ہیں، جو کچھ وہ کلام کرتے ہیں اس میں ان کی اپنی خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ بات جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوئی ہے. یہ خداوند تعالیٰ ہیں جنہوں نے اپنے پیغام کو، اپنے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور اس چیز کو ماننے میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی باک نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ اس پورے واقعے کو بنیاد بناتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہے اپنے سند اور متن دونوں کے لحاظ سے اس پہ جو تنقید ہوئی ہے وہ اس کے بعد اس کا مستحق نہیں چھوڑتی کہ اس واقعے سے کوئی بھی چیز اخذ کی جا سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.